بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے متعلق ہمارے ہاں بدشگونی اور توہمات کے متعدد تصورات پائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کسی کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اس میں نکاح اور شادی بیاہ سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ماہ سفر میں توہم پرستی اور بدشگونی کے مروجہ تصورات و معمولات پر گزارشات پیش کریں گے۔ سفر کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ مسلسل 3 حرمت والے مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس مہینے کو ہی منحوس بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ اسلام سے قبل سفر کے مہینے کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ مثلا لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے جنگ و جدال کا مہینہ شمار کرتے تھے اور جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا آپس میں جنگ شروع کر دیتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ازلام سے کیا مراد ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے بھی اس دور میں برا شگون لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس آیت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، یعنی صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں مذکور ایک واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی طرف اپنے 3 نمائندے بھیجے۔ انہوں نے اہل شہر کو دعوت حق دی۔ جواب میں اہل شہر نے کہا، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نمائندوں نے جواب دیا، ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر اور گمراہی کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں مصائب و آلام کی وجہ گناہوں کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت متعدد احادیث مبارکہ میں بھی کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ نیز حدیث قدسی میں ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت یعنی دن، مہینے، سال کو برا کہتا ہے، حالانکہ وقت یعنی زمانہ میں ہوں، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا۔
مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ تصور عام تھا کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں کواری خوبصورت لڑکی کو ڈال دیا جاتا۔ اس عمل کو باشندگان مصر اس لیے انجام دیتے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دریائے نیل ٹھہر جائے گا اور سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ کچھ تجربات کی وجہ سے ان کا اعتقاد بھی اس سلسلے میں مضبوط ہو گیا تھا۔ جب اسلام اس سرزمین پر پہنچا اور حضرت عمر بن العاص گورنر مقرر کیے گئے تو یہی صورتحال پیش آئی۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی سابقہ روایات کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر بن العاص نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر کو ایک خط لکھا اور حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں خط لکھا اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمر بن العاص نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پانی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ سارے لوگ ششدر رہ گئے۔ اس خط میں حضرت عمر فاروق نے لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو اب مت ہو، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ دور حاضر میں ماہ سفر کے حوالے سے عجیب و غریب توہم پرستی کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں نئے کام کے آغاز سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سفر نہیں کیا جاتا اور کسی نئے کام کا آغاز مثلاً دکان یا مکان کا افتتاح وغیرہ نہیں کیا جاتا، اس بنا پر کہ اس مہینے میں نحوست کی وجہ سے یہ کام پایۂ تکمیل کو نہ پہنچیں گے یا باعث خیر نہ ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جنات کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ بر صغیر میں ماہ سفر کے خصوصاً پہلے 13 دنوں کو بہت منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے بقول ان دنوں میں جادوگر، جنات اور بدروحیں کھلے عام آفات مچاتی ہیں اور کام بگاڑتی ہیں۔ ایک کہاوت یہ بھی بنائی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیماری ہو جائے تو وہ مریض مشکل سے بچتا ہے، یا اس ماہ میں لگنے والی بیماری مہلک یا شدید ثابت ہوتی ہے۔ اس بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کا آغاز ہوا اور اس میں شدت واقع ہوئی تھی۔ یہود نے اس دن خوشیاں منائی تھیں، ان سے یہ تہوار ہندوؤں کی طرف منتقل ہوا۔ پھر مسلمانوں کو یہ مغالطہ دیا گیا کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ منورہ سے باہر تفریح کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ افسوس کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمان بلا تحقیق باطل کے اس حربے میں آ گئے اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت مرض کے دن کو تہوار کے طور پر منانے لگے۔